ایسا استغفار جو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی دعا کو پڑھتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جب بھی دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے۔ بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپے تک کا یہ سفر صرف جسمانی نشوونما کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک روحانی اور اخلاقی سفر بھی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اسے زندگی کے مختلف تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اچھے اور برے کی پہچان سیکھتا ہے، نیکی اور بدی کے راستوں سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن اس سفر میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خطائیں بھی کرنے لگتا ہے، یعنی وہ غلطیاں کرتا ہے۔ یہ غلطیاں بعض اوقات معمولی ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھار یہ غلطیاں گناہوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ انسان چونکہ کمزور ہے، اس سے لغزش ہونا فطری بات ہے۔ کبھی وہ انجانے میں غلطی کر بیٹھتا ہے اور کبھی جان بوجھ کر نفس یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اگر وہ ان غلطیوں پر توجہ نہ دے تو وہ گناہوں میں بھی ڈوبنے لگتا ہے اور برے کاموں، الٹی سرگرمیوں اور نافرمانی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایسے میں انسان کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے اور زندگی سے برکت اٹھنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان خطا کرنے لگے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے یا غلط راستوں پر چل پڑے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے کیے پر ندامت ظاہر کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اسلام میں استغفار کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ صرف الفاظ کا ورد نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک سچی پکار ہے۔ استغفار کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، بس بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استغفار کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں کئی مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے اور آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا۔ اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار ہر حال میں ضروری ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص دعا کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، اگر وہ روزانہ ایک مرتبہ بھی اسے پڑھ لے اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ دعا دراصل توبہ اور استغفار کی ایک عظیم دعا ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی اسے ایک مرتبہ بھی سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے اور وہ یاد رکھنے کی ہے کہ صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل میں کامل یقین ہونا ضروری ہے، کیونکہ پیر کامل نہیں ہوتا بلکہ یقین کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اس پر کامل یقین رکھتا ہے۔
جو شخص اس دعا کو پورے یقین، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے کاموں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں اس کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے، اسی دن شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص یقین کے ساتھ شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ پیارے ناظرین، اس مبارک دعا کو پڑھنے کا سب سے افضل اور بابرکت وقت فجر کا وقت ہے، جب آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس دعا کو ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت بن سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی دن رات ہونے سے پہلے آپ کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فجر کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی جانے والی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ کے حضور بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ فجر کے وقت ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت نہ پڑھ سکیں تو پریشان نہ ہوں، آپ دن کے کسی بھی حصے میں یا رات کے کسی بھی لمحے میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ جب کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ اخلاص اور یقین کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ بھی دل سے اللہ کو پکاریں، اس سے دعا کریں، یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی فریاد کو سنتا ہے اور آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو اس دعا کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے، آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا، اور جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یقین مانیں آپ ایسے ہوں گے جیسے کہ ایک نیا بچہ پیدا ہونے والا ہے، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف۔ پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو بخش دے گا بلکہ آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، ہمیں پنجگانہ نماز کا پابند بنائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام
گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ معلومات فراہم کرتی ہے، اس لیے اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی استغفار کرے تو اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔